السلام علیکم، ویلکم ٹو مورل ویڈیوز۔ سب سے پہلے آپ نے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نئی ویڈیو بآسانی مل سکے۔ آج کی میری ویڈیو ہیٹ اسٹروک اور اس سے بچنے کی احتیاطی تدابیر کے بارے میں ہے۔ ہیٹ اسٹروک سے بچنے کے لیے شہریوں کو کیا کرنا چاہیے اور ہیٹ اسٹروک ہو جانے کی صورت میں قریبی لوگوں کو متاثرہ شخص کو کیا طبی امداد دینی چاہیے۔ یہ دو بنیادی چیزیں ہیں جن کا علم ہر شہری کو ہونا چاہیے۔ ڈاکٹرز اور طبی ماہرین مندرجہ ذیل اقدامات تجویز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو لو لگنے یا ہیٹ اسٹروک کی وجوہات جان لیں جو اس کا خطرہ بڑھا دیتی ہیں۔ جسم میں پانی کی کمی، گرم و خشک موسم، گرم موسم میں سخت مشقت یا ورزش، دھوپ میں براہ راست بہت زیادہ گھومنا، گھر سے باہر کام یا آؤٹ ڈور ورکنگ۔ علامات: ہیٹ اسٹروک کے نتیجے میں لاحق ہونے والی ایمرجنسی جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے، تاہم اس کی علامات بھی ظاہر ہوتی ہیں جو کہ درج ذیل ہیں۔ جسمانی درجہ حرارت 104 فارنہائٹ ہو جانا، غشی طاری ہونا، جسم سے پسینے کا اخراج رک جانا، دل کی دھڑکن بہت زیادہ بڑھ جانا، جلد سرخ، گرم اور خشک ہو جانا۔ ہیٹ اسٹروک سے زیادہ تر موت کا خطرہ ہوتا ہے یا پھر دماغ بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ 50 سال یا اس سے زائد عمر کے لوگوں کو ہیٹ اسٹروک کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ کسی کو ہیٹ اسٹروک ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو ایمبولینس کو طلب کریں یا متاثرہ شخص کو خود اسپتال لے جائیں۔ طبی امداد میں تاخیر جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ ایمبولینس کے انتظار کے دوران مریض کو کسی سایہ دار جگہ پر منتقل کر دیں۔ مریض کو فرش پر لٹا دیں اور اس کے پیر کسی اونچی جگہ پر رکھ دیں تاکہ دل کی جانب خون کا بہاؤ بڑھ جائے اور شاک کی روک تھام ہو سکے۔ مریض کے کپڑے ٹائٹ ہوں تو ان کو ڈھیلا کر دیں۔ مریض کے جسم پر ٹھنڈی پٹیاں رکھیں یا ٹھنڈے پانی کا اسپرے کریں۔ پیڈسٹل پنکھے کا رخ مریض کی جانب کر دیں۔ تاہم بجلی نہ ہو تو اخبار سے خود مریض کو ہوا دیں۔ اس سے ہٹ کر بھی گھر سے باہر نکلتے ہوئے پانی کی بوتل اپنے پاس رکھیں، چاہے روزہ ہی کیوں نہ ہو، اور طبیعت بگڑنے پر فوری پانی کا استعمال کریں کیونکہ روزے کا کفارہ ہو سکتا ہے مگر جان پھر واپس نہیں آ سکتی۔ حفاظتی اقدامات کے طور پر شہری زیادہ سے زیادہ پانی اور مشروبات کا استعمال کریں اور غیر ضروری طور پر دھوپ میں نہ نکلیں۔ اگر گھر سے نکلنا مقصود ہو تو سر پہ گیلا کپڑا رکھ کر نکلیں اور پانی کی بوتل اپنے ہمراہ رکھنا ہرگز مت بھولیں۔ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ کے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی نہ ہو، اس لیے زیادہ سے زیادہ پانی اور مشروبات پئیں۔ گرمیوں میں سبزیوں اور پھلوں کا استعمال زیادہ کریں جبکہ مرچ مسالے اور چٹپٹے کھانوں سے پرہیز کریں۔ یہ تمام معلومات یقینی طور پر آپ سب کے لیے مفید ہو سکتی ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہر شہری تک یہ معلومات پہنچ جائیں اور وہ اس پر عمل کرے۔ صوبائی حکومت اور کراچی کے مقامی انتظامیہ سے درخواست ہے کہ کراچی جیسے بڑے شہر کے لیے 117 ریلیف مراکز اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہیں، ان کی تعداد میں اضافہ کیا جائے۔ لوڈ شیڈنگ کو صرف کاغذوں میں ہی نہیں بلکہ عملی طور پر بھی ختم یا کم کیا جائے اور شارٹ فال پورا کرنے کے لیے جنگی بنیادوں پر کام کیا جائے۔ شہر قائد میں پانی کی سپلائی کی سخت مانیٹرنگ کی جائے، اس کو بہتر بنایا جائے، ٹینکر مافیا سے بچایا جائے۔ امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کر کے آپ لوگ کار خیر میں ضرور شامل ہوں گے۔ کیا پتہ ان تدابیر کو جان کر کس کی کہاں مدد ہو جائے، تو کوشش ضرور کیجیے گا اپنی اور دوسروں کی جان بچانے کی۔ جس نے ایک جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سب پہ اپنا رحم کرے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔